فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. یہ سورہ بقرہ دا چوتھا رکوع ہے. یہ وہ قصہ ہے جڑا قرآن مجید دے وچ 6 دفعہ پہلاں بھی آیا. اسے ہی دا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان نو جڑا شرف دیتا ہے اور او دے واسطے اس زمین وچ جو بھی چیزاں نے انہاں نو تابع کر دیتا ہے اور او دے نشان دے طور تے اللہ تعالیٰ نے ساریاں مخلوقاں نو بھی او دے اگے چکا دیتا. 2 ہی مخلوقاں ایسیاں ہیں انسان تو علاوہ جڑیاں خود شعوری رکھدیاں نے. ایک فرشتے ہیں تے ایک جن. فرشتے نوری مخلوق ہے تے جن جڑے نے وہ اگ تو پیدا کیتے گئے. انسان اس لحاظ دے نال انوکھی مخلوق ہے کہ یہ اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزاں دا ادا وجود مرکب رکھیا. ایک یہ اندر روح ربانی ہے جیڑی نوری ہے اور دوسرا یہ جسم ہے جیڑا خاکی ہے. تو گویا انسان اللہ دی سب تو پہلی مخلوق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلا نور پیدا کیتا، نور بسیط. اس تو ارواح انسانی پیدا کیتی اور فرشتے بھی ادوں بعد پیدا کیتے اسے نور تو. اس تو بعد اس نور دے اندر اللہ تعالیٰ نے تغیر لیا، وہ دے اندر تبدیلی آئی تے بہت سارے ناری کرے وجود چ آئے. وہ ناری کریاں دی لپٹ تو اللہ تعالیٰ نے جنہاں نو پیدا کیتا. پھر انہاں ناری کریاں چوں ایک ناری کرا زمین دا سی جیڑا کہ اودے چوں بخارات اٹھ کے تے پھر اودے تے برسے تے وہ ٹھنڈی ہوئی تے خاک وجود چ آئی، خاک بنی. اس تو پھر انسان دا جسم بنایا گیا. یہ ہیں 3 مخلوقاں جڑیاں کہ جواب دہ نے تے شعور رکھدیاں نے. انہاں 2 مخلوقاں دے اتے چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان نو شرافت دیتی اس کر کے انہاں 2 نو یہ اگے چکا دیتا. او دا ذکر ہے جڑا کیتا جا رہا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. یاد کرو جس اسا آکھیا فرشتیاں نو آؤ جھک جاؤ آدم دے اگے. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو انہاں ساریاں نے سجدہ کیتا، جھک گئے سوائے ابلیس دے.
ابا واستکبرا، ابلیس نے انکار کر دیتا اور وہ خود بڑا بن بیٹھا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا انکار کرنے والیاں چوں۔ یہ ہے کہ جدوں اللہ نے حکم دیتا ہے تو اس حکم دے تابع سن جن بھی تے فرشتے بھی، اور ابلیس جیڑا ہے اپنے تقوی اور اپنی عبادت دے لحاظ دے نال فرشتیاں دی صف وچ ہی شامل ہو گیا سی، لیکن جس وے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے انہوں چکن دا حضرت آدم دے اگے تے اے اپنی وڈیائی تے آ گیا، اس نے اپنے آپ نو بڑا سمجھا اور اللہ دے حکم دا انکار کر دیتا۔ اصل معاملہ تو یہ سی اللہ دا حکم سی، وہ سی پیدا کرنے والا، وہ مالک ہے اور خالق ہے، وہ دا حکم مننا چاہیے سی، لیکن یہی ہے جدوں انسانیت دے اندر یا کسی بھی مخلوق دے اندر انانیت پیدا ہو جاندی ہے، انہوں اپنے وڈے ہون دا زوم ہو جاندہ ہے، خیال ہو جاندہ ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ دے حکمانوں بھی نہیں مانتا۔ یہی معاملہ ابلیس نے کیتا، اللہ دا حکم دیتا انہیں انکار کرتا، کس وجہ تو کہ خود وڈا اپنے آپ نو سمجھ لیا اور ہو گیا وہ کفر کرنے والے ہیں۔ یہی چیز ہے جیڑی ہمیشہ انسان دے حق نو قبول کرن دے آڑے آندی ہے، کہ حق نو انسان اسے کر کے قبول نہیں کرتا کہ وہ اپنی وڈیائی تے آ جاندہ ہے، خود اپنے آپ نو وڈا سمجھ لیندہ ہے۔ یہ چیز ہے جیڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او شخص جنت چ نہیں جائے گا جہدے دل وچ رائی دے دانے جتنا تکبر ہوئے۔ اس تے صحابہ نو بڑی جیڑی سی تشویش ہوئی، تو ایک صحابی نے پوچھ لیا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی چاہتا ہے میرے کپڑے چنگے ہون، میرا جوتا چنگا ہوئے، تو کیا ایک اچھے کپڑے پہننا تے چنگا جوتا پہننا یہ تکبر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے تے خوبصورتی نو پسند کردا ہے۔ ویسے بھی سوچیا جائے تو اسی انہیں پڑھ کے آئے ہیں پہلے تیسرے رکوع کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ بھی زمین تے ہے تے اللہ نے انساناں واسطے ہی پیدا کیتا ہے، اپنے لیے تو نہیں، تے انساناں دے ورتن لئیے، تے اللہ تعالیٰ کدوں اس تو روکدا ہے؟ اللہ تے کہندا ہے انہاں نوں کھاؤ پیو ہنڈاؤ، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ تکبر چ نہ آؤ، حدوں نہ ودو، خود اپنی وڈیائی جیڑی ہے اس تے نہ آ جاؤ۔ تو یہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تے خوبصورت ہے وہ تے خوبصورتی نو پسند کردا، وہ کدوں کہندا میلک چلے رہو، وہ تو کہندا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی حاصل کرنا تے ایمان دا عد ہے، تو اللہ تعالیٰ تے چاہتا ہے انسان پاک صاف رہے۔ یہ وہ چیز ہے جیڑی فرمایا گیا۔ پھر تکبر کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا بطر الحق و غمت الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان دے سامنے حق آئے تو وہ انہوں چٹھلا دے، قبول نہ کرے، اور انسان ادوں ہی قبول نہیں کرتا جدوں اپنی وڈیائی تے آ جاندہ ہے، خود اپنے آپ نو وڈا سمجھ لیندہ ہے، تو پھر وہ حق نو قبول نہیں کرتا۔ وغمت الناس، اور لوکاں نو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر دی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انساناں نو ایک جوڑے تو پیدا کیتا اور پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، تے کسے خاندان چ ہون دی وجہ تو یا کسے قبیلے دی وجہ تو اپنے آپ نو وڈا سمجھنا تے کسے نو چھوٹا سمجھنا، بحیثیت انسان یہ بھی تکبر دی نشانی، یہ ہے جس تو انسان نو بچنا چاہیے، اور یہی ہے تکبر جڑا ابلیس وچ آ گیا۔ ابا، اس نے پھر انکار کر دیتا، واستکبرا، تے خود وڈا بن بیٹھا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا انکار کرنے والے تو اللہ تعالیٰ دے اگے نہیں چکیا۔ چنانچہ قرآن مجید دے وچ دوسری جگہ بیان کیتا گیا کہ جنہ وچوں سی، ابلیس جیڑا فرشتیاں چوں نہیں سی بلکہ جنہ چوں سی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ دے حکم چوں نکل گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیتا حضرت آدم علیہ السلام نو اور انہاں دی